قلعہ بالا حصار پشاور پاکستان میں واقع ایک قلعہ پشاور کا سب سے قدیم اور تاریخی مقام ہے۔ دورانی سلطنت کا پشاور موسم سرما اور قابل موسم گرما میں دارالحکومت ہوتا تھا، اس لیے سردیوں میں درانی شاہان اس قلعے میں رہا کرتے تھے۔ تیمور شاہ درانی نے اس قلعے کا نام بالا حصار رکھا، جس کے لفظی معنی بلند قلعہ کے ہیں۔ یہ قلعہ ایک طویل عرصے تک درانیوں کے زیر استعمال رہا۔ 19ویں صدی میں جب سکھوں نے پشاور پر حملہ کیا تو یہ قلعہ ان کے زیر استعمال آیا اور انہوں نے اس کا نام سمیر گڑھ رکھا، لیکن مقامی طور پر سمیر گڑھ کا نام مشہور نہ ہو سکا۔ اس وقت قلعے کو فرنٹیئر کانسٹیبلری بطور ہیڈ کوارٹر استعمال کر رہی ہے۔ ہندو کش زلزلہ 2015 کے دوران اس قلعہ کی ایک دیوار جزوی طور پر متاثر ہوئی تھی، جسے دوبارہ تعمیر کرایا گیا ہے۔ یہ قلعہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ پشاور کا شہر۔ قلعہ کی زمین سے مجموعی بلندی 92 فیٹ ہے۔ اس کی دیواریں پختہ سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ قلعہ کی اندرونی دیوار کی بلندی 50 فیٹ ہے۔ دوہری دیواروں والے اس قلعے کا کل رقبہ 15.25 ایکڑ رقبہ پر محیط ہے، جبکہ اس کا اندرونی رقبہ 10 ایکڑ بنتا ہے۔ ایک پختہ سڑک بل کھاتی ہوئی قلعہ کے اندر تک جاتی ہے۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنی خودنوش تزک بابری میں قلعہ بالا حصار کا ذکر کیا ہے۔ وہ باگرام پشاور کے قریب اپنی فوجوں کے اترنے اور شکار کے لیے روانگی کا ذکر کرتا ہے۔ جب مغل بادشاہ ہمایوں نے افغان بادشاہ شیر شاہ سوری سے شکست کھائی تو افغانوں نے قلعہ بالا حصار کو تباہ کر دیا۔ جب ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے اپنا کھویا ہوا تخت دوبارہ حاصل کر لیا تو اس نے کابل سے واپسی پر پشاور میں قیام کیا اور قلعہ بالا حصار کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ اس نے قلعہ میں ایک بڑا فوجی دستہ تعینات کیا اور ایک ازبک جرنیل سکندر خان کو قلعہ کا نگراں مقرر کیا۔ پہلی مرتبہ قلعے میں یہاں توپیں نصب کی گئیں۔ احمد شاہ ابدالی نے بھی وادی پشاور مغلوں سے چھین لی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کے فرزند تیمور ابدالی نے پشاور کو اپنا سرمائی دار الخلافہ بنا لیا۔ اس نے قلعہ بالا حصار میں اپنی رہائش کے لیے محلات تعمیر کروائے اور اپنے حفاظتی دستے کے لیے ایرانی اور تاجک سپاہی بھرتی کیے۔ جب 1779 میں ارباب فیض اللہ خان نے قلعہ بالا حصار پر یلغار کی تو اس حفاظتی دستے نے تیمور شاہ کی حفاظت کی۔ 1793 میں تیمور شاہ کی وفات کے بعد شاہ زمان سریر آرائے سلطنت ہوا۔ اس کے دور میں سکھ پنجاب پر قابض ہو گئے۔ 1834 میں سکھوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔ پہلے تو سکھوں نے قلعہ بالا حصار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہری سنگھ نلوا اور سردار کھڑک سنگھ نے اس قلعہ کی اہمیت کی پیش نظر اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم پر شیر سنگھ نے قلعہ بالا حصار کچی اینٹوں سے بنوایا اور اس قلعے کا نام سمیر گڑھ رکھا۔ سکھوں کے دور کی ایک لوح آج بھی قلعہ بالا حصار کی مرکزی دیوار میں نصب دیکھی جا سکتی ہے۔ بالا حصار پشاور میں واقع ایک قدیم قلعہ اور تاریخی مقام ہے۔ تیمور شاہ درانی نے اس قلعے کا نام بالا حصار رکھا، جس کے لفظی معنی بلند قلعہ کے ہیں۔ یہ قلعہ ایک طویل عرصے تک درانیوں کا زیر استعمال رہا۔ 19ویں صدی میں جب سکھوں نے پشاور پر حملہ کیا تو یہ قلعہ ان کے زیر استعمال آیا اور انہوں نے اس کا نام سمیر گڑھ رکھا، لیکن مقامی طور پر سمیر گڑھ کا نام مشہور نہ ہو سکا۔ اس وقت قلعے کو بطور فرنٹیئر کورپس ہیڈ کوارٹر استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوہری دیواروں والے اس قلعہ کا کل رقبہ 15.25 ایکڑ رقبہ پر محیط ہے، جبکہ اس کا اندرونی رقبہ 10 ایکڑ بنتا ہے۔ اس خوبصورت قلعے کے اندر ایک خوبصورت میوزیم بنایا گیا ہے، جہاں مختلف کمروں میں فرنٹیئر کورپس کے مختلف شاہوں کی نمائندگی کی گئی ہے، جن میں خیبر رائفلز، سوات سکاؤٹس، محمد رائفلز، چترال سکاؤٹس، کرم ملٹری، باجوڑ سکاؤٹس، شوال رائفلز، دیر سکاؤٹس، جنوبی وزیرستان اور ٹوچی سکاؤٹس اور خٹک سکاؤٹس شامل ہیں۔ یہاں ان علاقوں میں مختلف آپریشن سے بازیاب کیے گئے آلات حرب، نقشے، سپاہیوں کی وردیاں، تصاویر،
تلواریں، پستول، جھنڈے، مختلف علاقوں کی ثقافتیں، ٹرک آرٹ اور چھوٹی توپیں شامل ہیں۔ یہاں ایک پھانسی گھاٹ اور خوبصورت چھوٹی سی سوینئر شاپ بھی ہے، جہاں سے آپ پشاور کی مشہور پشاوری چپل اور درہ خیبر کے ماڈل خرید سکتے ہیں۔